کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا، اللہ جزائے خیر دے، سب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں، رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں، یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں اپنی. کسی کو بد نظری کی عادت ہے، کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے، کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا، کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں، آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کوئی نماز کا پابند نہیں ہے، تو یہ سارے، کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر، اے اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں، پھر راتوں کو اٹھیں، روزے رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی، 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا، گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں، گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں اپنی زندگی.